بجھائے کوئی، آگ آ کر در زہرا کی بجھائے کوئی۔ آج حسنین پہ گزری ہے قیامت لوگو، آج حسنین پہ گزری ہے قیامت لوگو، اپنا غم آج نہ بھولے سے منائے کوئی، اپنا غم آج نہ بھولے سے منائے کوئی۔ پسلیاں توڑ گئی ہو گیا محسن بھی شہید، پسلیاں توڑ گئی ہو گیا محسن بھی شہید، کہ دعادا سے ستم اور نہ ڈھائے کوئی، کہ دعادا سے ستم اور نہ ڈھائے کوئی۔ بنت احمد نے یہ حیدر سے وصیت کی تھی، بنت احمد نے یہ حیدر سے وصیت کی تھی، میرا دشمن میری میت میں نہ آئے کوئی، میرا دشمن میری میت میں نہ آئے کوئی۔ چاہتے ہوں گے یہی غیب میں میرے مولا، چاہتے ہوں گے یہی غیب میں میرے مولا، قبر زہرا پہ دیا جا کے جلائے کوئی، قبر زہرا پہ دیا جا کے جلائے کوئی۔ جو بھی زہرا کی کنیزیں ہیں انہیں یاد رہے، جو بھی زہرا کی کنیزیں ہیں انہیں یاد رہے، بے ردا ہو کے نہ بازار میں جائے کوئی، بے ردا ہو کے نہ بازار میں جائے کوئی۔ یہ تمنا ہے دعا بھی ہے یہی حسرت بھی، یہ تمنا ہے دعا بھی ہے یہی
حسرت بھی تربت فاطمہ زہرا کو بنائے کوئی، تربت فاطمہ زہرا کو بنائے کوئی۔ قبر احمد سے صدا تی ہے رہ کے ظہیر، قبر احمد سے صدا تی ہے رہ کے ظہیر، اشک زہرا کی مصیبت پہ بہائے کوئی، اشک زہرا کی مصیبت پہ بہائے کوئی، مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنائے کوئی۔ آؤ ایک ایک کر کے چلو بچوں، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، میری بہن شاباش شاباش، آدھا بھول گئے، اب بھی یاد ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ رنگ اسلام کے چہرے کو اترنے نہ دیا، رنگ اسلام کے چہرے کو اترنے نہ دیا، مقصد شاہ کو عابد نے بکھرنے نہ دیا، مقصد شاہ کو عابد نے بکھرنے نہ دیا، راہ میں رون کے چھالوں نے بدل دی صورت، راہ میں رون کے چھالوں نے بدل دی صورت، بیعت ظلم کو ایک پل بھی نکھرنے نہ دیا، بیعت ظلم کو ایک پل بھی نکھرنے نہ دیا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بدنصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، وہ بدنصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ پڑھ لینے دو ایک پکڑے، پڑھو آرام در سے۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ جلدی ہے مائک لے لیا۔ اللهم صل على محمد
मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हैं हज़रत अब्बास के हैं चाहने वाले, हम हज़रत अब्बास के हैं चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। नाय सलवात। एक लोग आओ। पढ़ने वाले आगे आ जाओ ना, क्यों पीछे क्यों बैठे हो? आगे आओ। आवाज़ बुलंद हज करके भी अली की मोहब्बत से दूर है, हज करके भी अली की मोहब्बत से दूर है, भैया बुरा न मान ये माँ का कसूर है। हज करके भी अली की मोहब्बत से दूर है, भैया बुरा न मान ये माँ का कसूर है। बुग़्ज़े अली ने क्या तेरी बिनाई छीन ली, बुग़्ज़े अली ने क्या तेरी बिनाई छीन ली, जश्न अली में पूछता है ये कैसा नूर है, जश्न अली के पूछता है ये कैसा नूर है। 1400 बरस से ये हर दिल की सदा है, 1400 बरस से ये हर दिल की सदा है, पहलू तेरा ज़ख्मी है ना मरम ना दवा है। क्या कहने? 1400 बरस से ये हर दिल की सदा है, पहलू तेरा ज़ख्मी है ना मरम ना दवा है। ये नजदी ये सल्फ़ी ये वाबी ये सऊदी, ये नजदी ये सल्फ़ी ये वाबी ये सऊदी, बाहर से मुसलमान है अंदर से यहूदी। ये नजदी ये सल्फ़ी ये वाबी ये सऊदी, बाहर से मुसलमान है अंदर से यहूदी। इन लोगों ने बीबी तेरे कुब्बे को गिराया, इन लोगों ने बीबी तेरे कुब्बे को गिराया, रोज़ा तेरा वीराना है या फातिमा ज़हरा, रोज़ा तेरा वीराना है या फातिमा ज़हरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले नारे सलवात। करबला में हक की बदंगी का अदा कर दिया, सर कटा कर अपना वादा वफा कर दिया, गुमनामी के अंधेरों में गुम रहा है आज यजीद, परचम हक का हुसैन ने ऊंचा कर दिया। नारे सलवात। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सर कटाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सर कटाया हुसैन ने, नेज़े पे सिर था ज़बान पर आयते कुरान थी, इस तरह सुनाया हुसैन ने। नारे सलवात। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसको सामने से लगा देते ज़्यादा बेहतर था, स्टैंड सामने कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युक़सी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून।
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عاد الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ ام ابیہا ایک صلوات پڑھیں ایام عزائے فاطمی کے سلسلے سے مجالس کا سلسلہ جو آپ حضرات کے درمیان پچھلے کچھ دنوں سے منعقد کیا جا رہا ہے، ظاہراً اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، کل آخری مجلس ہے۔ بہرحال کیا شبیہ تابوت آج برآمد ہوں گے؟ کل چلیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ کام جو آپ حضرات کے تعاون سے انجام پا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا فرش عزا آپ حضرات نے بچھایا ہے، بہت عظیم نعمت ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے، ایک لطف الہی ہے جو آپ حضرات کی زندگی کے شامل حال ہوا ہے کہ آپ حضرات اس ذات اقدس کا ذکر کر پا رہے ہیں یا کروا پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں کہ جس کے لیے رسول اسلام نے کہا کہ یہ رسالت کی ماں ہے۔ ان کی عظمتوں کو پہنچ پانا، ان کی عظمتوں کو سمجھ پانا، یہ انسان کے شعور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ کے لیے لفظ نہ بولے، سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم اور آپ جو ان کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کل حیثیت یہ ہے کہ ہم خاکی ہیں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جانا ہے۔ اور جس کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں وہ نور الہی کا مظہر ہے، نور نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے نور کہا جاتا ہے، یہ انوار ہیں، یہ نور ہیں، نہیں، یہ اس نور الہی کا مظہر ہے۔ یعنی ان کو دیکھو تو نور الہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ آئینہ ہے۔ آئینے کی صفت کیا ہے؟ سبھی کے گھر میں آئینہ ہوتا ہے، اور صبح و شام کچھ افراد تو ماشاءاللہ آئینے کے سامنے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ صبح و شام انسان آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آئینے کو نہیں دیکھتا۔ توجہ کیجیے گا، جو کام ہم روز کرتے ہیں اس میں بھی اگر ہم اپنی عقل کا استعمال کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں کیا۔ ہم آئینے میں صبح و شام اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آئینے کو نہیں دیکھتے۔ اور آئینے کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس میں دکھائی جا رہی ہے کما حقہ وہ دیکھنے والے تک پہنچا دی جائے۔ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور خود دیکھیں تو آئینے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جیسے آپ ہیں ویسا آپ کو دکھا دے، بال برابر بھی فرق نہ آنے پائے۔ آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں، کسی اور کو دکھانا مقصود ہو، تب بھی اس کا کام یہ ہے کہ کما حقہ جیسے آپ ہیں ویسا یہ آپ کو اس کو دکھا دے۔ آئینے کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ صاحب عکس کو صاحب عکس تک واپس پہنچا دے۔ یہ انوار جو پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں یہ ہیں آئینہ عکس الہی، یہ آئینہ ہے پروردگار عالم کے لیے۔
پروردگار عالم اس آئینے میں خود کو نہیں دیکھنا چاہتا، اس آئینے کے ذریعے ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تمہاری بصیرت میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ مجھے دیکھ سکو، تو میں نے ایک آئینہ بنایا ہے، میں اپنا جلوہ اس میں دکھاؤں گا، تم اس آئینے کو دیکھو۔ اور جو کیجیے گا، میں ایک آئینہ بنا رہا ہوں، اپنا جلوہ اس میں دکھاؤں گا، تم اس کو دیکھو، تم مجھے نہ دیکھنا، کیونکہ تمہاری ان آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے کہ تم مجھے مستقیم ڈائریکٹ دیکھ سکو۔ لیکن اب یہ تمہاری آنکھوں کی خطا نہ ہونے پائے کہ تم جب آئینہ دیکھو تو تمہاری نگاہیں آئینے پر ہی رک جائیں، یہ خطا نہ ہونے پائے کہ تمہاری آنکھیں آئینے پر ہی ٹکی رہ جائیں، نہیں، آئینے میں دکھنے والے عکس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی آئینے پر نگاہیں رک گئیں، صاحب عکس تک واپس نہ گئیں، وہ علی کو خدا سمجھ بیٹھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ جو علی کو دیکھ کر علی تک رک گیا وہ علی کو خدا سمجھ بیٹھا، اور جو علی کو دیکھ کر اصل وجود تک پہنچ گیا وہ توحیدی بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ مظہر نور الہی ہے، نور خود نور نہیں ہے، وہ جو خدا ہے وہ یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے ہمیں نہیں پتا خدا کیا ہے، ویسے ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے۔ یہ مظہر ہے، اس کے صفات کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ لطیف ہے، تو وہ ہوگا۔ ہمیں کیا پتا بھائی کیسا ہے، کیونکہ ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ بھائی وہ کیسا کریم ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وجود مطلق ہوں، میں ایسا وجود ہوں کہ تمہاری بصیرت، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارے طائرے پرواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پالنے والے مجھے کیسا پتہ لگے گا تو کیسا کریم ہے، تو کیسا لطیف ہے، تو کیسے رازق ہے، تو کیسا رب ہے؟ اس نے کہا گھبراؤ مت، کچھ ایسی ذوات بھیجوں گا کہ جن کے ذریعے سے میرے کرم کی صفت کا بھی ظہور ہوگا، میرے رازق ہونے کی صفت کا بھی ظہور ہوگا، میرے خالق ہونے کی صفت کا بھی ظہور ہوگا، میرے رب ہونے کی صفت کا بھی ظہور ہوگا۔ اور قسم خدا کی اگر یہ ذوات نہ آتی تو ہمیں پتہ نہ لگتا کہ اللہ کتنا کریم ہے، ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کتنا رحیم ہے، ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کیسے رزق دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہے ان پنجتن کا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکا کہ اللہ ہی کریم ہے۔ جب یہ ان کے خاص بندے ایسا کرم کر سکتے ہیں تو وہ جو حقیقی کریم ہے اس کا کرم کیسا ہوگا؟ یہ اپنے مقام پہ ایک عظیم گفتگو ہے، ادھر نہیں جانا، کیونکہ یہ ذات جو نور الہی کا مظہر ہے ہماری خاکی وجود اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتی، اس لیے ہمارا اس کے لیے کچھ بھی بولنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حکم یہ ہے کہ ان ذوات کی معرفت بھی ضروری ہے۔ بھائی حدیث سب نے سنی ہوگی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، جاہلیت کی موت۔ ایک طرف تو یہ کہ ان کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی، دوسری طرف یہ کہ اگر بغیر معرفت کے مر گئے تو جاہل ہو۔ تو معبود یہ تو ہم پھنس گئے ہیں، یا تو معرفت کے لیے ہمارے لیے راستے فراہم کر دے کہ ہم معرفت حاصل کر سکیں، یا پھر یہ جاہلیت والا ٹیگ ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ بھائی ایک سوئی لیجئے اور سمندر کے پاس کھڑے ہو جائیے اور پورے سمندر کو اس سوئی کے سوراخ میں سمیٹنے کی کوشش کیجئے، ممکن ہے؟ پورا سمندر اس سوئی کے سوراخ میں سمیٹ سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی بڑا تھا بڑا عقل مند ہو، اس کو لا کے اس قضیے کو حل کرانا چاہے حل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں ایک کام ضرور ہو سکتا ہے، وہ کیا؟
کہ آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں، اب جب سمندر کے پانی سے باہر نکالیں گے تو اس سوئی کے سوراخ میں جتنی ظرفیت ہوگی اتنا سمندر اس سوئی کے سوراخ میں موجود رہے گا۔ موجود رہے گا کہ نہیں؟ جتنا اس سوئی کے سوراخ میں ظرفیت ہے، وسعت ہے، اتنا سمندر یہ سمیٹ کے باہر نکل آئے گی۔ پروردگار عالم نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنی کشتی دل کو محمد اور آل محمد کی محبت کے سمندر کے حوالے کر دو۔ اب تمہارے دلوں میں جتنی ظرفیت ہوگی اتنی معرفت لے کے باہر آ جاؤ گے۔ اب جتنا ظرف بزرگ ہوگا، بڑا ہوگا، اتنی معرفت حاصل کر لو گے، جتنی معرفت حاصل کر لو گے اتنا رتبہ بڑا ہو جائے گا۔ امام معصوم نے کہا فاطمہ کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، دنیا میں پروردگار عالم نے جس کو بھی جو کچھ عطا کر دیا وہ جناب زہرا کی معرفت کا صدقہ ہے۔ یعنی اب کوئی بھی مقام و منزلت لے کے دنیا میں اپنی جیب سے نہیں آیا۔ جس نے جناب سیدہ کی جتنی معرفت حاصل کر لی پروردگار عالم نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا۔ اب اگر آدم صفی اللہ بنے ہیں تو وہ معرفت جناب سیدہ کا صدقہ ہے، اگر ابراہیم خلیل اللہ بن گئے تو وہ سیدہ کی معرفت کا صدقہ ہے، اگر موسیٰ جیسا نبی کلیم اللہ کہلایا تو وہ ان کی معرفت کا صدقہ ہے۔ بس ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو، جس کو جیسی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی وہ اتنا بڑا رتبہ حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جس نے معرفت حاصل کر لی وہ سلمان بن گیا، جس نے عورتوں میں معرفت حاصل کر لی وہ فضہ بن گئی، اور جو معرفت حاصل نہ کر سکا وہ ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ان کی معرفت پہ سب کچھ پروردگار عالم نے منحصر کر دیا کہ جو کچھ ہم نے جس کو بھی دیا وہ ان کی معرفت کی بنیاد پر۔ کون ہے یہ؟ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اس عظیم شے کے بدلے میں اب آپ نمازیں پڑھیے۔ کون پیغمبر؟ نماز پڑھنے کا حکم کس کو ہو رہا ہے؟ جس سے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر نمازیں کم پڑھا کیجیے۔ توجہ نہیں کیا۔ ایک طرف قرآن میں پروردگار عالم مخاطب کر کے آواز دے رہا ہے کہ اے میرے مزمل نمازیں کم پڑھا کیجیے، وہیں جب پروردگار عالم کوثر کی صورت میں جناب سیدہ کا ہدیہ دے رہا ہے تو اسی پیغمبر سے کہہ رہا ہے اب نمازیں پڑھیے۔ اور صرف نمازوں سے بھی کام نہیں چلے گا، وانحر، قربانی بھی دینی پڑے گی۔ انا شانیک هو الابتر، آپ کے دشمنوں کو میں بے اولاد بناؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، وہ دو تین جملے اس کے حوالے سے اور مصائب کی منزل۔ یہ کوثر ہے کیا جس کے لیے پروردگار عالم نبی سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، قربانی دینی پڑے گی؟ کیا ہے کوثر؟ سورہ کوثر کا شان نزول سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ پیغمبر کو تارے ابتریت دیا جاتا تھا کہ آپ لاولد ہیں، یہ کہا جاتا تھا نا، آپ لاولد ہیں۔ تو اس لاولدی کے دو فلسفے ہیں۔ پہلا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے گا، چاہے آپ جتنے بڑے رتبے پر ہوں، بھائی جس کا نام لینے والا کچھ کوئی نہ ہو۔ یعنی بے اولاد انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو جس نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہی یاد رکھتی ہے، بعد والے لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، چچا بابا میں جو بے اولاد مر گئیں آج ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں ان کو، اور جن کی اولادیں زندہ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں دادا کے فلاں بیٹے ہیں۔ جہاں اولاد ہوتی ہے وہاں رشتے یاد رکھے جاتے ہیں، اور جہاں اولاد نہ ہو وہاں نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہ جاتا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ پیغمبر آپ کی اولاد نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اولاد نہیں ہوئی تھی، ہوئی تھی، بیٹے تھے، جناب قاسم تھے، جناب طیب تھے، جناب ابراہیم تھے، اور جناب احمد تھے۔ 4 بیٹوں تک کی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے دیا لیکن وقفے وقفے سے واپس بلا لیا۔ جب واپس بلا لیا تو یہ پیغمبر کو تانا دینا شروع ہوا۔ آس ابن وائل نامی کافر تھا مکے کا، وہ جناب پیغمبر کو تانے دیا کرتا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔
اگر یہ شخصیت جس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ صرف اپنے وجود کی ایک شخصیت ہوتی تو بات اس تک محدود رہتی، لیکن یہ شخصیت صرف ایک وجود نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے، یہ ایک پیغام لے کے آئی ہے، اسلام نام کا پیغام لے کے آئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے بعد آپ کا نام تو کوئی لینے والا ہے ہی نہیں، آپ بڑے پھولتے ہیں اپنے دین کے اوپر، تو آپ کے دین کو کون یاد رکھے گا؟ جب آپ ہی کو نہیں یاد رکھا جائے گا تو آپ کے دین کو کون یاد رکھے گا؟ یعنی دو حملے تھے، ایک تو آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، دوسرا آپ کے دین کو بھی کوئی نہیں یاد رکھے گا، جس کے لیے آپ نے 40 سال محنت کری ایسے ہی کہ آپ کو صادق اور امین کہا جائے۔ اس کے بعد 23 سال آپ نے قرآنی صورت میں، وحی کی صورت میں محنت کری۔ 63 سال کی زندگی آپ کی بے اولادی کی وجہ سے بیکار ہو جائے گی عزیزو، نہ آپ کا نام لیا جائے گا، نہ آپ کے دین کا نام لیا جائے گا۔ تھا کافر لیکن سمجھتا تھا کہ رسول کے بعد اگر کوئی رسول کے دین کو بچا سکتا ہے تو وہ اولاد رسول بچا سکتی ہیں، اصحاب رسول نہیں۔ کیونکہ اگر اصحاب رسول پر بھروسہ ہوتا تو کبھی طعنہ ابتریت نہ دیتا، اولاد ہی بچا سکتی ہے۔ تو اب پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا، جب پیغمبر کو یہ بات کہی گئی تو دل پہ لگ گئی، آپ دیدہ ہو گئے۔ پیغمبر پہ کتنی مصیبتیں آئیں، کوڑا پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، اجڑی پھینکی گئی، اور بھی نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پیغمبر پہ سب آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ جادوگر کہا گیا، بچوں سے کنکڑ مروائے گئے۔ پیغمبر نے کسی بھی چیز کا شکوہ نہیں کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، لیکن جس دن یہ طعنہ دیا گیا کہ اب آپ ابتر ہے، آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا، آپ کے دین کو بچانے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا، پیغمبر کو یہ بات دل میں لگ گئی۔ شب کی تاریخی میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کے، اللہ تیرا حبیب پریشان ہے، مدد فرما۔ پروردگار عالم نے کہا پیغمبر گھبراؤ مت، ہم تم کو کوثر عطا کرتے ہیں۔ اب سمجھے کوثر کی منزلت؟ کوثر کہتے ہی اس وجود کو ہیں جو قلب مبارک پیغمبر کے لیے ٹھنڈک کا سبب بن جائے۔ کوثر کہتے ہی اس وجود کو ہیں کہ جو طعنہ ابتر دینے والوں کے لیے منہ توڑ جواب ہو۔ کوثر کہتے ہی اس وجود کو ہیں جو بعد پیغمبر دین پیغمبر کا محافظ بن جائے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، وہ عظیم شے عطا فرما دی کہ جس کے بدلے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ نماز پڑھیے اور آپ قربانیاں پیش کیجئے، اور ہم آپ کے دشمن کو ابتر بنائیں گے۔ اب اس کوثر کے سلسلے میں عجیب گفتگو ہوئی ہے کہ اس کوثر جو کہا گیا ہے ہم نے کوثر دیا، یہ ہے کیا؟ مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کیے۔ ہمارے علماء جتنے مفسرین ہیں سب نے کہا کوثر سے مراد جناب سیدہ کی ذات ہے، یعنی خیر کثیر، یعنی جناب سیدہ، یعنی نسل کثیر، جو آج ہمارے لیے واقعاً ایک قرآن کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں جہاں اولاد پیغمبر سید زادے موجود نہ ہوں۔ یہ قرآن کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ جس رسول کے لیے کل بے اولادی کا طعنہ دیا جا رہا تھا، آج اسی رسول کی اولاد دنیا کے کونے کونے میں پائی جاتی۔ ہم سے پرانے مذاہب بھی موجود ہیں، نہ جانے کب کب کے مذاہب موجود ہیں، لیکن ان کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں نہیں ہیں۔ یہ اولاد رسول کا اپنا معجزہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ تو کوثر کے معنی ہمارے علماء کے نزدیک جناب سیدہ کی ذات، لیکن برادران ہمارے کیا کہتے ہیں؟ سنی برادران، بڑے سب سے بڑے مفسر کا نام ہے ان کا فخر رازی، انہوں نے تفسیر لکھی سورہ کوثر کی۔ ان 3 آیتوں کی تفسیر 25 صفحے پر مشتمل، اس زمانے کے آج کے دور میں کر لیں تو شاید 250 صفحے بن جائیں۔ 3 آیتوں پہ 250 صفحے کی تفسیر سمجھ لیجئے لکھی گئی۔ کوثر سے مراد 15 قول ہیں کہ 15 چیزیں کوثر سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ کوثر سے مراد علم ہے، کوثر سے مراد حلم ہے، کوثر سے مراد جمال ہے، کوثر سے مراد کمال ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد وحی ہے، کوثر سے مراد الہام ہے، کوثر سے مراد پیغام ہے، کوثر سے مراد دین ہے، کوثر سے مراد اسلام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ ہے۔ انہوں نے بھی آخر میں یہ قول نقل کیا۔ تو یہ جو اقوال تفسیر میں بیان کیے جاتے ہیں اس کو
کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس اقوال کو قرآن کے ترجمے پہ رکھ کے دیکھا جائے کہ اگر قرآن کی آیات صحیح ترجمہ کر رہی ہیں ان اقوال کے حساب سے تو اس کا مطلب یہ مراد ہو سکتی ہے۔ 15 قول ہیں، کوثر سے مراد علم ہے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر سے مراد علم ہے، کوثر ہٹائیے اس کی جگہ لکھ دیجئے علم، ہم نے آپ کو علم عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بس جس کو علم مل جائے اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی دے۔ ہم نے آپ کو علم دیا، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہم نے آپ کو جمال دیا ہے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہم نے آپ کو کمال کی منزل پہ خلق کیا ہے، نماز پڑھیے قربانی دیجیے۔ ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے، نماز پڑھیے قربانی دیجیے۔ ہم نے آپ کو دین اسلام جیسا مستحکم قانون دیا، نماز پڑھیے قربانی دیجیے، صحیح ہے؟ سارے اقوال اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر سورہ کوثر یہیں پہ ختم ہو گئی ہوتی تب تو یہ بات ٹھیک تھی، لیکن سورہ کوثر میں ایک آیت اور بھی ہے، انا شانئک ھو الابتر۔ اب ان 2 آیت کے بعد اس تیسری آیت کا ترجمہ بھی ضروری ہے۔ پیغمبر ہم نے آپ کو علم دیا، آپ نماز پڑھیے قربانی پیش کیجئے، آپ کے دشمن کو ہم بے اولاد بنا دیں گے۔ بھائی علم دینے سے بے اولادی کا کیا تعلق؟ ہم نے علم دیا، ہم آپ کے دشمن کو بے اولاد بنا دیں گے۔ بھائی آپ کو تانے بے اولادی دیا گیا تھا نا، تو علم دینے سے آپ کی بے اولادی کا تانا تو ختم ہوا نہیں، اور دشمن کو بے اولاد بنانے کا تعلق کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے قرآن دیا، قرآن دینے سے آپ کی بے اولادی کا تعلق تو ختم ہوا نہیں۔ ہم نے آپ کو جمال دیا، جمال دینے سے آپ کی بے اولادی کا تانا تو ختم ہوا نہیں، اور ادھر بے اولاد بنانے کا رابطہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا مجبوری ہے کوئی ایسی شے اس جگہ پر رکھی جائے، توجہ کیجیے گا، ضروری ہے کوئی ایسی شے اس کوثر کی جگہ پر رکھی جائے کہ جس کے بعد نماز پڑھنا بھی سمجھ میں آئے، قربانی دینا بھی سمجھ میں آئے، دشمن کا بے اولاد ہونا بھی سمجھ میں آئے۔ اب ترجمہ کیجئے، 15واں قول رکھیے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ کی صورت ایک بیٹی دی، آپ کی بے اولادی ختم ہو گئی، اب آپ نماز بھی پڑھیے قربانی بھی پیش کیجئے، اور گھبرائیے مت، آپ کے دشمن کو ہم بے اولاد بنائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے کوثر۔ اب جب کوثر کی صورت فاطمہ یعنی ایک بیٹی عطا کر دیا تو ہم کیسے سمجھیں پیغمبر کو کتنی بیٹیاں دی گئیں؟ یہ بھی مختلف روایتیں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ملتی ہیں پیغمبر کی؟ 4۔ مفسرین نے 4 بیٹیاں نقل کی ہیں، تو مفسرین کا کام ہے، بے اقوال ہیں، ملتے ہیں لکھ دیں، مورخین کا کام ہے جو مل گیا وہ لکھ دیا گیا، صحیح غلط کو چھاٹو بھی رہو، کانپور کی زبان میں کہا جائے تو صحیح غلط آپ کو خود مشخص کرنا پڑے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ہاں جو قرآن سے ٹکرائے وہ غلط ہے، جو قرآن سے ٹکرائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا مولا امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی میری ایک ایسی حدیث دیکھو کہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو دیوار پہ مار دو، یہ امام کا قول ہے، امام کا، وہ حدیث میرے نام سے ہے تو اس کو ماننا بیٹھو کہ نہیں مولا کے نام سے نقل کی گئی تو صحیح ہے۔ جیسے آج کل فیس بک اور واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، نہ جانے کون کون سی حدیث صحیح غلط ہمارے درمیان پیش کر دی جاتی ہے۔ آسان معیار یہ ہے کہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کو رکھ لو، قرآن کے مخالف ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اب پڑھو قرآن اور فیصلہ کرو کہ پیغمبر کو کتنی بیٹیاں دی گئیں۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ لفظ کوثر 6666 آیت میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ کوثر کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ کثیر متعدد جگہ پر ہے، لفظ اکثر متعدد جگہوں پر ہے، لیکن کوثر ایک جگہ پر۔ پڑھنے والے یہ کیا،
عجب نہیں پروردگار عالم یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر بیٹی متعدد دی ہوتی تو کوثر کی بھی تکرار قرآن میں کی ہوتی، چونکہ بیٹی ایک دی ہے لہذا کوثر بھی ایک ہی مرتبہ استعمال کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وال۔ ہم نے کوثر دیا۔ کوثر کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے۔ اب یہ ہے کوثر کیا؟ یعنی خیر کثیر۔ خیر اور کثیر یہ دو لفظ ملا کے استعمال کیے مفسرین نے، جس پر سب کی اتفاق رائے ہے۔ ہم نے خیر کثیر دیا۔ کثیر کیا ہوتا ہے؟ کثیر یعنی تعداد میں جو زیادہ ہو۔ 10 کلو گیہوں آپ ایسا کریں ایک جگہ اکٹھا کر دیں تو اس کے دانے تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ نہیں؟ یہی 10 کلو گیہوں جو ہے ایک بوری میں ڈال دیں، اب گنتی میں ایک بوری، تعداد میں کم ہو گیا۔ یہی 10 بوریاں ہو جائیں، وہی 100 بوری ہو جائے، وہی 1000 بوری ہو جائے، وہی 1,00,000 بوری ہو جائیں تو یہ کثیر بنتا چلا جائے گا، لیکن رہے گا کثیر ہی، چاہے وہ لاکھوں تک پہنچ جائے۔ جس کے زیرو معلوم ہوں، لفظوں کو یوں بدل دوں کہ جس تعداد میں زیرو معلوم ہو، جس کی باؤنڈیشن معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں کثیر، چاہے جس حد میں جاتی ہو لیکن اس کی سرحد معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں کثیر۔ لیکن جس کی سرحد معلوم نہ ہو اس کو کہتے ہیں کوثر۔ کثیر جس کی باؤنڈیشن، جس کی سرحد معلوم ہو، کوثر جس کی سرحد معلوم نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فاطمہ ہے لیلۃ قدر۔ امام نے کہا کہ تمہیں شب قدر کی، قرآن کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے کہ شب قدر ہے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سرحدیں معلوم نہیں ہیں کہ ان کے اختیارات کہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، لہذا یہ ہے کوثر۔ یہ ہو گیا کثیر۔ خیر کیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھئے خیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھ کر جواب دے گا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق خیر ہے۔ خیر کثیر، خیر کیا ہے؟ فاطمہ خیر ہیں، اور خیر کیا ہے؟ تمہارے رب کا رزق خیر ہے۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ دولت رزق ہے، حکومت رزق ہے، سلطنت رزق ہے، شرافت رزق ہے، کمال رزق ہے، شجاعت رزق ہے، علم رزق ہے، حلم رزق ہے، جمال اللہ کا رزق ہے، مال اللہ کا رزق ہے، دال اللہ کا رزق ہے، بوٹی اللہ کا رزق ہے، روٹی سب اللہ کا رزق ہے۔ اب جس کو جو کچھ چاہیے، جس طرح کا بھی رزق چاہیے، اس کو یہاں آنا پڑے گا۔ اور یہ صرف اس دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، اس دنیا والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تم کو بھی رزق کی صورت میں روٹی چاہیے، یہی وجہ ہے جب ان کو روٹیاں چاہیے تھی تو وہ رسول کے در پہ نہیں گئے، بطول کے در پر آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ رسول کے دروازے نہیں گئے تھے، بطول کے دروازے آئے تھے روٹیاں لینے۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ کوثر سے مراد یہی ہے کہ جو ہم کو رزق دے سکتی ہیں۔ ان روٹیوں کا بھی عجیب فلسفہ ہے۔ روٹی ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، روٹی ہم لوگ تبرک میں بھی بانٹتے ہیں مجلس کے، دونوں روٹیوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہی روٹی ہم اگر ہوٹل سے لے کے گھر چلے جائیں، بچے سے پوچھیں یہ کیا ہے تو کہا کہ بابا روٹی۔ یہی روٹی فرش اعضاء پر آ جائے اور تبرک کی صورت بانٹ دیا جائے، اب بچے سے پوچھو یہ کیا ہے؟ تبرک ہے روٹی، لیکن اگر یہاں آ گئی تبرک بن گئی، گھر چلی گئی تو روٹی رہ گئی۔ کیوں یہاں تبرک بن گئی؟ کیوں تبرک بن گئی؟ کہا کہ جناب فاطمہ کے نام سے منسوب ہو گئی ہے، تو قسم خدا کی جو روٹی جناب فاطمہ کے نام سے منسوب ہو جائے وہ بن جاتی ہے تبرک۔ یہ صرف نسبت کا اثر ہے، اور کہیں روٹی خود سیدہ اپنے ہاتھ سے پکا دیں
تو وہ تو بدرجہ اولا تبرک ہوگی. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جو عرش سے آئے تھے روٹی لینے نہیں آئے تھے, تبرک حاصل کرنے آئے تھے, اور پھر لے جا کے اس مقام پر رکھ دیا جس کو جنت کہا گیا. یہی وجہ ہے ہم اس عزا خانے کو جنت کہا کرتے ہیں, کیونکہ یہاں فاطمہ کے نام کا تبرک رکھا جاتا ہے. یہ ہے روٹیوں کا ان کے نام سے منسوب ہو جانے کا فلسفہ. اچھا کتنی روٹیاں گئی تھیں؟ 5. کس کی کس کی؟ ایک شہزادی قرآن کی, مولا کائنات کی, جزاک اللہ خیر الجزا, امام حسن امام حسین کی, بیوی فضہ کی. بی بی فضہ کی. یہ پنجتن ہے, توجہ نہیں کیا. آئے تطہیر کے پنجتن اور ہیں, سورہ حلقہ کے پنجتن اور ہیں. آئے تطہیر کے پنجتن کون ہیں؟ مولا علی, جناب سیدہ امام حسن امام حسین, رسول خدا. یہ ہیں آئے تطہیر کے پنجتن. لیکن آئیے سورہ دہر میں جہاں ذکر ہو رہا ہے 5 افراد کا, وہاں کے 5 اور ہیں, مولا علی, جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور بی بی فضہ. رسول اللہ شریک نہیں ہے اس میں. یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حسنین بیمار ہیں؟ کیا آپ کو حسنین سے محبت نہیں؟ بھائی روٹیاں کیوں دی گئی تھیں؟ حسنین بیمار تھے, منت مانی گئی کہ اگر میرے بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. بچے ٹھیک ہو گئے, 3 دن روزے رکھے گئے. افطار کے وقت جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں. دروازے پر وقت افطار سائل آ گیا, بی بی ہم بھوکے ہیں, بی بی ہم فقیر ہیں, اسیر ہیں, مسکین ہیں, کھانے کو کچھ ہو تو دے دو. بی بی نے اپنے ہاتھ کی روٹی آگے بڑھا دی, مولا کائنات نے اپنے سامنے کی روٹی آگے بڑھا دی, امام حسن نے اپنے سامنے کی روٹی آگے بڑھا دی, امام حسین نے اپنے سامنے کی روٹی آگے بڑھا دی, جناب فضہ نے اپنے سامنے کی روٹی آگے بڑھا دی. 5 روٹیاں ایک دن میں ان کو دے دی گئی. دوسرے دن پھر وہی حال, پھر 5 روٹیاں. تیسرے دن پھر وہی حال, پھر 5 روٹیاں. 3 دن تک 5 روٹیاں گئیں. 5 روٹی میں رسول اللہ کا نام نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ کیا آپ کو حسنین سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو خبر نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ فاقے پڑھ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنے حصے کی روٹی کیوں نہیں دیتے؟ عجب نہیں پروردگار عالم نے خود جناب رسول اسلام کو متوجہ کیا ہو کہ اے پیغمبر اب ایک سانحہ ہونے جا رہا ہے, آپ 3 دن تک اپنے گھر پہ رہیے. کیوں؟ قرآن پڑھو, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اے وہ اہل حلقہ کہ جنہوں نے راہ خدا میں روٹیاں دے دی ہیں, اب تمہاری جزا یہ ہے کہ ہم تم کو جنت دے دیں. تم نے جس چیز پر صبر کیا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ ہم تم کو جنت دے دیں. وَجَزَاؤُهُمْ جزا دی گئی ہے عزیزوں, عطا نہیں کیا گیا. عطا اور جزا میں فرق ہوتا ہے. جزا اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہلے عمل کرایا جائے پھر اس کی قیمت دی جائے. عطا اس کو کہتے ہیں چاہے عمل ہو یا نہ ہو, بطور ہدیہ کچھ دے دیا جائے, گفٹ, اسے کہتے ہیں عطا. جسے کہتے ہیں جزا, وہاں پہلے عمل دیا جاتا ہے پھر کچھ دیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جزاؤہم, تمہاری جزا یہ ہے کیونکہ تم نے اللہ کی راہ میں کچھ کام کر دیا ہے, لہذا اس کام کے بدلے میں جنت تمہاری. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ تم نے جو کام کر دیا ہے اس میں اس عمل کے بدلے میں جنت کا بینامہ تمہارے نام لکھا جا رہا ہے, جنت کی رجسٹری ہو رہی ہے. اب یہ جنت کا پلاٹ جس کے نام لکھ دیا گیا وہ مالک و مختار ہے جنت کا. چونکہ جنت کا مالک و مختار بنایا جا رہا ہے اسی لیے پیغمبر کو دور کر دیا گیا کہ پیغمبر اب آپ نہ آئیے, کیونکہ کل روز محشر کچھ ایسے ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں علی کی جنت نہیں چاہیے, ہمیں فضہ کی جنت نہیں چاہیے, ہمیں فاطمہ کی جنت نہیں چاہیے, ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں.
اپنی ہی جنت میں کہیں پر جگہ دے دیجئے، ہم رہ لیں گے۔ پروردگار عالم مسلمانوں کی نفس کو جانتا ہے۔ اے پیغمبر 3 دن گھر میں بیٹھ جائیے، ہمیشہ کے لیے جنت سے ہم باہر نکلوا دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنا ہے؟ بینامہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب مالک و مختار یہ 5 افراد، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ بھی کریم۔ جیسے میں نے کہا نا، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی صفات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے۔ انہی کے ذریعے سمجھ میں آیا بھائی، انہوں نے اپنے دشمنوں کو گھر میں بلا کھانا کھلایا۔ مولا کو کھڑا ہو کے شخص گالی دے رہا ہے، مولا سنتے رہے، امام حسن مولا سنتے رہے، اور جب وہ چپ ہو گیا تو مولانا نے کہا تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے تو میں کھانے کا تو انتظام کر دوں، پینے کا نہیں ہے تو پینے کا انتظام کر دوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے تو رہنے کا انتظام کر دوں، لباس نہیں ہے تو لباس۔ کیا ہے یہ کردار دیا جا رہا ہے، یہ کرم ظاہر کیا جا رہا ہے اللہ کا۔ چوتھے امام کے پاس جناب علی اکبر کا قاتل آ گیا، مولانا نے کھانا کھلایا۔ پلٹ کے کھانے والے نے پوچھا بھی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا تجھے کیسے بول سکتا ہوں، تو میرے اکبر جیسے بھائی کا قاتل ہے، وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے، یہ تو ایسے کریم ہے۔ اب اگر ان کے پاس روز محشر بھی وہ قاتل پہنچ جائے، مولا غلطی ہو گئی تھی معاف کر دیجئے، جنت دے دیجئے، یہ دیں گے کہ نہیں؟ دیں گے نا؟ اگر جناب سیدہ کے پاس جناب سیدہ کو ستانے والے پہنچ جائیں، بی بی غلطی ہو گئی تھی معاف کر دیجئے، جنت دے دیجئے، بی بی دیں گے کہ نہیں؟ مولا علی دیں گے کہ نہیں؟ کیوں نہیں دیں بھائی؟ یہ وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم زندگی بھر عذاب، زندگی بھر گناہ میں مبتلا رہو، لیکن اگر آخری وقت میں بھی تم نے توبہ کر لیا تو ہم تم کو حور علیہ السلام بنا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسی کرم کا، اسی رحم کا مظہر ہے، یہ آئینہ ہے، تو یہ تو معاف کر دیں گے۔ لیکن چونکہ جو چیز مشترکہ کسی پراپرٹی میں شریک ہو جاتے ہیں، جب لوگ جو چیز مشترکہ مالکیت میں آ جاتی ہے، تو جب تک سب راضی نہ ہو جائیں، اللہ اکبر، اگر ایک زمین ایسی ہو جس کے 5 آدمی حصے دار ہیں، 4 بیچنے کو تیار ہوں اور ایک تیار نہ ہو، تو وہ زمین بیچی نہیں جا سکتی، چونکہ یہ صفات الہی کے ہیں مظہر۔ رحم الہی کا ظہور ان سے ہوتا ہے، کرم الہی کا ظہور ان سے ہوتا ہے، لہذا پروردگار عالم جانتا تھا کہ اگر ہم جنت کے بینامے میں بھی وہی پنجتن رکھ دیں گے جو آئے تطہیر کے پنجتن ہیں، تو کل ہو سکتا ہے حشر کے میدان میں مسلمان کھڑا ہو کر معافی مانگ لے، اور یہ میرے صفت رحیم کے ہیں مظہر، یہ معاف کر دیں گے اور ان کو ان کے ظلم کی سزا نہ ملے گی۔ لہٰذا اب اس رجسٹری میں کوئی ایک ایسا رکھو، اب اس رجسٹری میں کوئی ایک ایسا رکھو کہ اگر وہ 4 معاف بھی کر دے تو یہ 5ویں کھڑی ہو کر آواز دے، اے بی بی ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کیسے ستایا تھا، ہم معاف نہ کریں گے۔ اس لیے یہاں رسول اسلام کو نہیں رکھا گیا۔ پیغمبر ہم نے آپ کو وہ عظیم شخصیت دی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پیغمبر نے نمازیں پھر ایسی پڑھی عزیزو کہ تاریخ نے لکھ دیا کہ سجدے میں سر گیا تو پھر سر نہیں اٹھتا تھا۔ 70 مرتبہ رسول اسلام نے ذکر سجدہ پڑھا۔ سنیے نا وہ نماز، جناب امام حسین آ کے بیٹھ گئے پشت پر، کیسے بیٹھے؟ ایک عجیب منظر ہے اس کا بھی، اگر وقت زیادہ نہ ہو تو 2 منٹ میں عرض کروں، عجیب منظر ہے اس کا بھی۔ رسول اللہ سب سے آگے ہیں، پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں، رسول اللہ سجدے میں ہیں، امام حسن آ کے پشت پر بیٹھ گئے۔ یہ ہم لوگ بولتے ہیں جو سجدے میں ہو اس کی پشت پر بیٹھا نہیں جا سکتا۔ گھر میں بچے بھی آپ کے ہوں گے، سجدہ پڑھتے آتے ہوں گے تو کوشش کرتے ہوں گے آپ کے اوپر چڑھنے کی، چڑھ نہیں پاتے، تو وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے آگے سجدے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ٹانگوں کے درمیان میں آپ کا سر چلا جاتا ہے، ان کا پورا جسم آپ کی پیٹھ پر ہو جاتا ہے اور ان کا سر آپ کی کمر سے اوپر رہتا ہے۔
یہ طریقہ ہوتا نا بچوں کو لد جانے کا, یہی طریقہ امام حسین کے آ جانے کا بھی تھا کہ رسول اللہ کا سر اقدس امام حسین کے پیر مبارک کے قدم مبارک کے پاس, امام کا جسم مطہر رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر, امام کا سر رسول اللہ کی کمر مبارک کے اوپر. اب جب بچہ اس طریقے سے رسول اللہ کے اوپر لیٹ گیا اور ادھر سے جبرائیل بھیج دیے گئے کہ جا کر پیغمبر سے کہہ دو کہ جب تک حسین ہٹ نہ جائیں تب تک سجدے سے سر مت ہٹائیے گا. سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ. 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ اگر امام جماعت سبحان ربی العالی و بحمدہ کہہ دے تو مومنین کے دلوں میں یہ آ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا, آج سجدہ لمبا کیسے ہو گیا. 7 مرتبہ ہو گیا ہوگا رسول سے, پیچھے والوں نے صبر کیا ہوگا. 7 مرتبہ کے بعد برداشت نہ ہوا ہوگا, کسی نہ کسی نے سر ضرور اٹھایا ہوگا. ہوا کیا, سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اب جو سر اٹھایا تو منظر کیا ہوگا, جیسا ہی سر اٹھے گا پیچھے والے کا امام حسین کا چہرہ دکھے گا. یہی ہوگا نا منظر بھائی, انہوں نے سر اٹھایا امام حسین کا چہرہ نظر آیا. تاریخ انسانیت کی پہلی وہ نماز ہے کہ سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو امامت کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ادھر رسول اللہ کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں, کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کا حکم ہے جب تک حسین پشت سے ہٹ نہ جائیں سجدے سر نہ اٹھائیے گا. سبحان ربی العالی و بحمدہ, جب تک حسین ہٹے نا سبحان ربی العالی و بحمدہ, جب تک حسین ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان اللہ حسین ہے, سبحان اللہ حسین ہے, سبحان اللہ حسین ہے. عجیب منظر ہے, رسول اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ حسین حسین کر رہا ہے. کیا کہنے, عجیب منظر ہے. یہ ہے نماز جو فاطمہ کے ملنے کے بعد پڑھی جا رہی ہے. لیکن قربانی فاطمہ کے ملنے کے بعد کیا دی؟ عظیم قربانی کوئی نہیں ملتی کہ فاطمہ کے ملنے کے بعد جو قربانی دی ہوں. فاطمہ کے ملنے سے پہلے بہت سی جنگیں کی گئیں, بہت سی قربانیاں رسول اللہ نے دیں, ساری اولادیں راہ خدا میں دے دی, فاطمہ کے ملنے سے پہلے دی ہیں, فاطمہ کے ملنے کے بعد نہیں دی. تو اب یہ قربانی والا چیپٹر کون پورا کرے گا؟ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, میں حسین سے کیسے, یہ قربانی والا چیپٹر حسین پیش کریں گے. حسین نے بھی راہ خدا میں اسی طریقے سے جیسے اللہ کا رسول قربان کرنا چاہتا تھا, سب کچھ قربان کرنے کے لیے کربلا کے میدان آ گئے. کیوں آ گئے؟ کیا ہے حسین میری بیعت کرو. حسین نے ہاتھوں کو کھینچ لیا کہ نہیں میں بیعت نہیں کر سکتا تمہاری, تم شارب خمر ہو, تم فاسق ہو, تم فاجر ہو, میں آئے تطہیر کا مصداق ہوں, میں صاحب آئے تطہیر ہوں, میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے حسین نے ہاتھ کو کھینچ لیا ہے. لوگوں نے کہا اگر حسین چاہتے تو بیعت کر لیتے, بیعت کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو جا کے جمع کرتے, ایک لشکر بناتے اور دشمن سے لڑتے اور اس کو واصل جہنم کر کے پھر اپنی حکومت کرتے. حسین نے کہا میرے ہاتھ کی منزلت کو سمجھتے ہو کہ میں بیعت کر لیتا. جس نے حسین کے ہاتھ کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا وہ یہ بات کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے ہاتھ کی قدر و قیمت کیا ہے. شب جمعہ تھی, آج زار تہوار سے پڑھا ہوگا آپ حضرات نے, السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ, یا وارث محمد حبیب اللہ. کس پر سلام کر رہے ہیں؟ اے آدم کے وارث تم پر سلام, اے نوح کے وارث تم پر سلام, ابراہیم کے وارث تم پر سلام, موسیٰ کے وارث تم پر سلام, عیسیٰ کے وارث تم پر سلام, محمد کے وارث تم پر سلام. کون ہے یہ وارث؟ کہا حسین ابن علی. تو جب یہ ہیں سب کے وارث تو اس کا مطلب یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے, یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے, ابراہیم کا ہاتھ ہے, عیسیٰ کا ہاتھ ہے. اب اگر یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم نے اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں رکھ دیا, ابراہیم نے اپنا ہاتھ نمرود کے ہاتھ میں رکھ دیا, موسیٰ نے اپنا ہاتھ فرعون کے ہاتھ میں رکھ دیا, محمد نے اپنا ہاتھ ابو جہل اور ابو سفیان کے ہاتھ میں رکھ دیا. صرف حسین نے اپنے ہاتھ کو نہیں بچایا ہے, کل انبیاء کی وراثت کو محفوظ کیا ہے.
شاید یہ منظر مولا عباس نے دیکھ لیا تھا کہ حسین جب اپنے ایک ہاتھ کی اس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں تو حسین میرے دونوں ہاتھ آپ پر قربان، اب آپ ان کی حفاظت کیجئے گا۔ مولا نے پلٹ کر جواب دیا عباس تم نے اپنے ہاتھ میرے لیے قربان کر دیے تو صحیح، آج کے بعد فرش عزا ہمارے نام سے بچھے گی، علم حسین کا اٹھایا جائے گا، پنجہ عباس کے ہاتھ کا۔ یہ ہے قربانی کی منزل۔ اور وہ آخری جملہ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بس مجلس کو تمام کر دیا میں نے عزیزو۔ آپ کے دشمن کو ہم ابتر بنائیں گے، آپ نہیں بنائیے گا، توجہ کیجئے گا، آپ نہیں بنائیے گا، ہم ابتر بنا دیں گے۔ کیسے؟ پیغمبر کتنی جنگیں پیغمبر نے اللہ کہنے پہ لڑی ہیں، جنگ احد، جنگ بدر، سب کس کے کہنے پہ ہوئی ہیں، کس سے ہوئی ہیں؟ پیغمبر کا کوئی ذاتی دشمن تھا؟ بھائی جو ذاتی دشمن تھا کوڑا پھینکتا تھا، کانٹے بچھاتا تھا، اجلی پھینکتا تھا اور دوسرے طریقے پیغمبر کو ستانے کے لیے استعمال کرتا تھا، پیغمبر نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حکم الہی آیا کہ اب کفاروں سے لڑیے، اب مشرکین سے لڑیے، اب منافقین سے لڑیے، اب یہودیوں سے لڑیے، اب عیسائیوں سے لڑیے، چاہے احد ہو، چاہے بدر ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے مباہلہ ہو، تب پیغمبر آگے بڑھے ہیں۔ اللہ کے کہنے کے بعد پیغمبر نے جا کر اللہ کی طرف سے بدلہ لیا ہے، لیکن یہ ایک تنہا موقع تھا جب پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ دیا گیا اور پیغمبر کا دل آبدیدہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب اللہ نے کہا پیغمبر اب چونکہ آپ کو رلا دیا گیا ہے تو اب آپ کا بدلہ میں لوں گا، میں لوں گا۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کو اذیت دے گا اس کو ہم اس کے عذاب تک پہنچائیں گے، چاہے وہ اس دور کا کافر ہو یا وہ اس دور کا تیاگی ہو۔ جو بھی پیغمبر کو ستائے گا، بھائی آج کیا ہو رہا ہے، پیغمبر کو اذیت دی جا رہی نا، پیغمبر کی روح کو تڑپایا جا رہا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، برے برے الفاظوں کے ساتھ پیغمبر کو یاد کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی روح تڑپ رہی ہوگی۔ پروردگار عالم نے کہا انتقام ہم لیں گے پیغمبر جب آپ کو ستایا جائے گا، اور ہوا بھی، پروردگار عالم نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ کیسے انتقام لیا؟ اگر وہ اسلام میں رہ کر مر جاتا اسلام کے دائرے میں تو چاہے جیسی اس نے وصیت کی ہو، توجہ کیجئے گا، حرام وصیتوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مر جائے اور کہے مجھے شراب سے غسل دے دینا، یہ میری وصیت ہے، تو اس کی وصیت مانی نہیں جائے گی۔ اس نے بھی کہا تھا مجھے جلا دیا جائے، اس کی وصیت مانی نہیں جاتی۔ پروردگار عالم نے اہتمام کر دیا کہ اگر دائرہ اسلام میں رہ کر مر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے مر گیا، تو اس کو مسلمانوں پر دفن کرنا ہو جائے گا ضروری، لہٰذا پہلے اس کو دائرہ اسلام سے باہر کرو۔ دائرہ اسلام سے باہر کیسے ہوگا؟ کہا اس کی عقل چھین لو۔ اب جو عقل کو چھین لیا تو خود ہی دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ بس پروردگار نے اہتمام کر دیا کہ اب بس اس کے مرنے کا انتظار ہے، جس دن مرے گا اس دن آتش جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ آتش جہنم اس کی چتا کی آگ بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لہذا پیغمبر جو آپ کو ستائے گا، جو آپ کو رلائے گا، جو آپ کو اذیت دے گا، اس سے بدلہ ہم لیں گے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، یہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دے دی اس نے مجھ کو اذیت دے دی، اور جو پیغمبر کو اذیت دے اس کا بدلہ خدا لیتا ہے۔ اسی لیے صبح قیامت تک جو لعنت اللہ بن گیا، یہ قدرت الہی کا مظہر ہے کہ جس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو اس طریقے سے ستایا گیا، تو چاہے جتنا بڑا پھر ماننے والا ہو، دل سے آہ نکل جاتی ہے اس کے بھی۔ بس بتانے کی دیر ہے، چونکہ بتایا نہیں گیا کہ پیغمبر کی بیٹی کو کیسے ستایا گیا ہے۔ 3 دن ہوئے تھے پیغمبر کی وفات کو عزیزو، 3 دن دروازہ پیغمبر کی بیٹی کا جلایا گیا۔ 12ویں دن جناب سیدہ کو
فدق کے لیے مسجد نبوی میں کھڑا ہونا پڑا۔ مسجد نبوی وہی ایک جگہ تھی عزیزو کہ جہاں پر جب جناب سیدہ کبھی آ جایا کرتی تھیں تو پیغمبر اپنا مقام چھوڑ کر جناب سیدہ کو بیٹھا دیا کرتے تھے۔ جس مسجد میں شہزادی نے اپنا یہ رتبہ دیکھا ہو، اس مسجد میں آ کر 6 گھنٹے کھڑے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس مسجد میں آ کے 6 گھنٹے کھڑے رہنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ پلٹ کے گھر گئی ہیں اور جناب زینب چونکہ چھوٹی تھی، 4 سال کی تھی، 4 سال کی بچی کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ کچھ دیر یعنی 6 گھنٹہ اس بچی کے لیے ماں سے الگ رہنا بہت بڑی بات تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ماں آئیں تو دوڑ کے جا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ جناب سیدہ نے فوراً ہاتھوں کو ہٹا دیا۔ اماں کیا ہو گیا؟ بیٹا پیروں میں درد ہو رہا ہے۔ اماں کیوں درد ہو رہا ہے؟ بیٹا نبی کی امت نے مجھے 6 گھنٹے کھڑا رکھا، میرے پیروں میں سوجن آ گئی ہے۔ اے اماں، کیا نبی کی امت نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہا؟ کہا بیٹا کرسی تو دور، مجھے خاک پہ بھی نہ بیٹھایا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ 3 دن کے اندر جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگا دی گئی۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان پس گئیں۔ دروازے کی کیلیں جناب سیدہ کی پسلیوں کو توڑتے ہوئے سینے میں در گئیں۔ 18 برس کی عمر میں کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ عصا کا سہارا لے کے چلتا ہو؟ اور صرف عصا کا سہارا نہیں تھا، صرف عصا کا سہارا نہیں تھا، جھک گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، تب عصا کا سہارا تھا۔ سیدھے ہو کر نہیں چلتی تھی جناب سیدہ۔ کبھی غور کیا ہے کیوں نہیں چلتی تھی سیدھے ہو کے؟ سال بھر پہلے میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا عزیزو، میں ایران میں تھا، مجھے گوال ٹولی میں۔ ہفتوں بعد بھی جب میں اس سے فون پہ بات کرتا تھا، بھیا آپ آرام ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ کہتا تھا بھائی آرام تو ہے، لیکن اگر اٹھ جاتے ہیں تو لیٹنے کا دل نہیں کرتا، لیٹ جاتے ہیں تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیا ہو گیا تھا؟ ایکسیڈنٹ میں پسلیوں کی 2 ہڈیوں پر بال آ گیا تھا۔ ان 2 پسلیوں پر بال آنے کا یہ اثر تھا کہ ہفتوں کے بعد بھی اگر لیٹ جائے تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اٹھ جائے تو لیٹنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ہائے سیدہ، پسلیاں چور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ جب جھک گئی تو عصا کا سہارا لینے کے بعد بھی سیدہ کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا کہ اگر اٹھ جائیں گے تو مصیبت اور بڑھ جائے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ شب شہادت ہے عزیزو، آج دل کھول کر رو لیجئے۔ آج اس سیدہ کو رونے آئے ہیں آپ کہ سال کے 364 دنوں میں آپ نے جب بھی فرش اعظم بچھایا، ابھی بھی آئیے آپ کے بیٹے کا ماتم کرنے جا رہے ہیں۔ سیدہ آ جاتی تھی، آج آپ کے درمیان اسی سیدہ کا فرش اعظم۔ ٹوٹ گئی پسلیاں، سیدہ پہ مظالم ہو گئے۔ انتہا نہیں ہے، انتہا کا بس لفظ جو جناب سیدہ نے بیان کر دیا بھائی ہے، سبت علیہ مصائب لو انہا علی الیام سرنا لیالیا، کہ اے معبود مجھ پر وہ ستم توڑ دیے گئے ہیں کہ اگر وہ روزے روشن پہ ڈھا دیے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ حدیں نہیں معلوم کہ مصیبتوں میں کیا کیا گزر گیا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی مصیبت کے باوجود
کے رخسار نیلے ہیں، ہاتھ پر تلوار کے غلاف کے نشان ہے، انگلیاں در کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زخمیاں ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی سیدہ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ رو نہیں سکتی؟ کیوں نہیں رو سکتی؟ ہمارے بچوں کو اذیت ہوتی ہے، ہمارے کاروبار میں خلل ہوتا ہے، کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈھائی گئی جناب سیدہ پہ عزیزو۔ 40 دن پہلے انتقال سے 40 دن پہلے جناب سیدہ بستر پہ لیٹ گئی، اب ہمت نہیں ہوتی سیدہ کی کہ اٹھیں دوسرے کام کو انجام دے سکیں۔ گھر کی خادمہ نقل کرتی ہیں کہ جس دن جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ تھی، آخری دن یعنی آج کی شب، سیدہ کا عالم یہ تھا عزیزوں کہ سیدہ بستر پہ سیدھے نہیں لیٹ پا رہی تھی۔ کہتی میں نے دیکھا کہ سیدہ کبھی مارے درد کے دائیں کروٹ لیٹ جاتی ہے، کبھی مارے تکلیف کے بائیں کروٹ لیٹ جاتی ہے۔ اے بی بی یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ کہا اب برداشت نہیں ہو رہا، میرے والی وارث کو بلاؤ میں وصیتیں کر دوں۔ لو عزیزوں وصیتیں کر دی جناب سیدہ نے، بس مجلس تمام کر دی میں نے۔ یا علی غسلنی وکفنی ودفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے تنہائی میں، رات کے سناٹے میں غسل دیجیے گا، رات کے سناٹے میں حنوط کیجیے گا، رات کے سناٹے میں کفن دیجیے گا، اور رات کے سناٹے میں ہی دفن کر دیجیے گا۔ اے علی مجھے جس نے ستایا ہے میرے جنازے کی خبر اس کو مت ہونے دیجیے گا۔ اے علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اے علی میرے بعد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام۔ مولا علی نے اہتمام کیا، رات کا سناٹا ہو گیا، جنازے کو اٹھایا، غسل خانے میں لے گئے۔ ہمارے گھر سے بھی میتیں جاتی ہے، جس ٹائم انتقال ہوتا ہے اس ٹائم رونا مچ جاتا ہے، گھر میں واویلا کا ماحول ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے صبر آ جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، پھر دوبارہ واویلا اس وقت ہوتا ہے جب یہ جنازہ اٹھ کے غسل خانے کے لیے جاتا ہے۔ عزیزو مظلومیت مولا علی کو دیکھو، ہائے حسنین کی مظلومی دیکھو، ماں کا جنازہ اٹھ کے غسل خانے کو جا رہا ہے، لیکن ماں کی وصیت یہ ہے کہ ہمسائے کو پتہ نہ لگنے پائے، اس لیے چیخ مار کے رو بھی نہیں سکتے۔ بچوں ماں نے منع کیا ہے، ماں کی وصیت ہے کہ ان کے ستانے والے ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی عزیزو۔ بیٹا رو لیکن آہستہ رونا، حسین رو، حسین رو لیکن آہستہ رونا، حسن بیٹا رو لیکن آہستہ رونا، زینب ام کلثوم رو لیکن آہستہ رونا۔ اب گھر کا منظر میرے حساب سے یہ رہا ہوگا کہ گھر کے ایک کونے میں حسن ہوں گے، دوسرے کونے میں حسین بیٹھے ہوں گے، کہیں زینب ام کلثوم بیٹھی ہوگی۔ ماں کا جیسے ہی جنازہ اٹھ کے غسل خانے کی طرف گیا ہوگا دل سے چیخ نکلی ہوگی، لیکن کیا کرے اماں کی وصیت ہے، آواز نہ اٹھنے پائے، آستین کو دانتوں تلے دبا لیا ہوگا کہیں چیخنے کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزو جنازہ اٹھ کے غسل خانے میں گیا، مولا نے غسل دیا۔ جو علی ابن ابی طالب اب تک بچوں کو سمجھا کر گئے تھے بیٹا چیخ مار کے مت رونا، کہ غسل خانے سے چیخ کی آواز یا زہرا۔ سلمان کہتے ہیں مولا ارے آپ خود چیخ رہے ہیں، بچوں کو سمجھا کر گئے تھے، ارے علی آپ کیوں آواز بلند کرتے ہیں؟ اے سلمان
ارے زہرا دنیا سے چلی گئی، علی کو یہ بھی نہ بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہے، میرے رخسار نیلے ہیں، زہرا کون کون سی مصیبت برداشت لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیرے شرف کرم کا واسطہ، تجھے عظمت جناب سیدہ کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، حاضرین مجلس کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما۔ معبود جنہوں نے جناب سیدہ کے لیے اشک بہائے، ان کو شرف قبولیت عنایت فرما، اس کو جناب سیدہ کے زخم کا مرہم بنا۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے درمیان سے جو جا چکے ہیں، آج کی شب کی برکت میں اس ذات مقدس کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، شب جمعہ ہے، شب جمعہ کا واسطہ، جناب سیدہ کی مناسبت ہے، جناب سیدہ کا واسطہ، ہم سب کو جلد از جلد روضہ حسین کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ معبود ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما کہ ہم روضہ جناب سیدہ کے تعمیر کا منظر دیکھ سکیں۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے ماں باپ کے لیے ولد صالح بنا۔ معبود ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر طویل فرما، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، جنہوں نے اس ایام ازا کے ایام فاطمیہ کے فروغ میں بے انتہا کوششیں کی ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جلتا دروازہ گرا، آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا، آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا، آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا، آئی زہرا کی صدا، المدد، جواب دو، میرا محسن نہ رہا، ظالموں نے میرے لال کو مار دیا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا، آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا
نہ رہا. اپنی شہزادی کی امداد کو آؤ بی بی، میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی. المدد یا فضا، المدد یا فضا. اپنی شہزادی کی امداد کو آؤ بی بی، میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی. سانسیں رکتی ہیں میری، دم لبوں پر ہے میرا. المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا. آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا. زخمی ہاتھوں سے یہ دروازہ سنبھالوں کیسے، کل در آئی ہے سینے میں نکالوں کیسے. المدد یا فضا، المدد یا فضا. زخمی ہاتھوں سے یہ دروازہ سنبھالوں کیسے، کل در آئی ہے سینے میں نکالوں کیسے. کوئی تدبیر کرو، درد ہے حد سے سوا. المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا. آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا. درد پہلو مجھے اٹھنے نہیں دیتا بہنا، چھا گیا ہے میری آنکھوں میں اندھیرا بہنا. المدد یا فضا، درد پہلو مجھے اٹھنے نہیں دیتا بہنا، چھا گیا ہے میری آنکھوں میں اندھیرا بہنا. پسلیوں کے ٹکڑے دے رہے ہیں ایذا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا. آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا. تم نے ہر حال میں کی ہے میری نصرت فضا، میرے حسنین نہ دیکھیں یہ قیامت فضا. المدد یا فضا، المدد یا فضا. تم نے ہر حال میں کی ہے میری نصرت فضا، میرے حسنین نہ دیکھیں یہ قیامت فضا. دم نکل جائے گا میرے شہزادوں کا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا، جلتا دروازہ گرا. آئی زہرا کی صدا، المدد یا فضا، میرا محسن نہ رہا.
بڑھتی جاتی ہے تپش آگ کی آؤ جلدی میری چادر میں لگی آگ بجھاؤ جلدی المدد یا فضا المدد بڑھتی جاتی ہے تپش آگ کی آؤ جلدی میری چادر میں لگی آگ بجھاؤ جلدی دیر ہو جائے نا بڑھ رہا ہے شعلہ المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا تھا جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا